السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول پڑھ رہے تھے ہم غازی تیرے پوری اسٹار بندے، اس کی رائٹر ہیں بسمہ اجاز۔ تو آج ہم اس کے ایپیسوڈ 20 کا آغاز کرتے ہیں۔ آنیہ کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ فاطمہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو صبح سے سارے کام وہی کر رہی تھی۔ ابھی بھی ان کو آرام کرنے کا کہہ کر وہ خود کھانا بنانے کچن میں آ گئی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون ہے اور کیوں ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کمر کے گرد باندھا دوپٹہ کھولا اور اچھے سے سر پہ لیا اور بھاگتی ہوئی دروازے پر آ گئی۔ کون ہے؟ اس نے آواز بلند پوچھا۔ جی وہ میں، مجھے آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ باہر کھڑے افراز کو سمجھ نہ آئی کہ اپنا تعارف کیا کروائے۔ جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے خوش شکل سا لڑکا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے دعا کی عیادت کے سلسلے میں 2-3 بار اپنے گھر دیکھ چکی ہے۔ آپ کو کیوں بھیجا ہے بابا نے؟ کیا کام ہے؟ وہ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی آنیہ نے نظروں ہی نظروں میں اس کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنے میں شریف اور مہذب نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی گرمی میں پینٹ شرٹ کون پہنتا ہے، اور وہ بھی اتنے تیز رنگ میں؟ لیکن اسے کام کیا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں بغور اسے دیکھی جا رہی تھی کہ اس کی آواز پر چونک گئی۔ مادام، اگر آپ میرا جائزہ لے چکی ہیں تو پلیز فاطمہ آنٹی کو یہاں بلا دیں تاکہ میں آپ کے والد صاحب کا پیغام ان کو دے سکوں، کیونکہ آپ تو مجھے اندر آنے کو کہیں گی نہیں۔ افراز نے اس کی ٹھیک ٹھاک کی تو اسے ہوش آیا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اس کو اندر آنے کا راستہ دینے لگی۔ ایم سوری، آپ پلیز تشریف لائیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی میت میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک پہنچ گیا۔ آپ بیٹھے، میں امی کو بھیجتی ہوں۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود فاطمہ کو بلانے چلی گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں، سکندر اور دعا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھیں۔ 3 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک ان کی خیریت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ آنیہ نے کمرے میں آ کے ان کو بتایا، امی وہ بابا نے کسی کو بھیجا ہے، آپ کے لیے کوئی پیغام ہے شاید۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، آپ دیکھ لیں جا کے، میں تب تک کولڈ ڈرنک لے آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ کچھ نمکو بسکٹ وغیرہ بھی لے آنا۔ فاطمہ اٹھتے ہوئے بولیں تو وہ سر ہلا کے کچن میں چلی آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ فاطمہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اف، ارے افراز بیٹا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ مجھے آپ کو میجر سکندر کا میسج دینا تھا کہ وہ اور دعا خیریت سے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کیجیے گا۔ اصل میں ان کو ابھی صرف اپنے یونٹ سے بات کرنے کی پرمیشن ہے، تو انہوں نے مجھے بول دیا کہ آپ کو جا کے بتا آؤں۔ وہ وضاحت سے بتانے لگا تو فاطمہ کو تسلی ہوئی۔ ہاں، یہ آپ نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، ورنہ میں نے تو پریشان ہی ہوتے رہنا تھا۔ کھانستے ہوئے فاطمہ نے کہا، آنٹی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بغور ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں وہ اصل میں رات سے بخار اور کھانسی ہے، کل سے نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے، نمونیا ہو گیا ہے شاید۔ وہ نکہت سے بولیں تو ٹرے پکڑے اندر آتی آنیہ چونک گئی۔ اس کے خیال میں امی کو بس معمولی سی ہی طبیعت خراب تھی۔ اس نے کولڈ ڈرنک اور دیگر لوازمات افراز کے سامنے رکھے، مگر اس نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ سنجیدہ لہجے میں فاطمہ سے مخاطب ہوا، آنٹی آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم ابھی تھوڑا آرام کرو اور میں پیناڈول کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، تم بیٹھو یہ کولڈ ڈرنک پیو، نہیں تو گرم ہو جائے گی۔ انہوں نے سہولت سے انکار کیا۔ باہر انتہا کی گرمی تھی اور وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ آنٹی سکندر سر نے مجھے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کے گھر اور گھر والوں کا خیال رکھوں، تو مجھے میری ڈیوٹی ادا کرنے دیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو آنیہ کو غصہ آ گیا۔ آپ کے ریسپیکٹڈ سر سے پہلے ہم اکیلے ہی تھے اور ہمارے سارے مسئلے ہم خود ہینڈل کرتے تھے، اس لیے آپ کو اور آپ کے سر کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ اوہ ریئلی؟ افراز نے تمسخرانہ انداز سے آنیہ کو دیکھا۔ اگر آپ کو لے کے جانا ہوتا تو اب تک لے کے جا چکی ہوتی، کیونکہ آنٹی کی طبیعت کبھی سے نہیں کل رات سے خراب ہے۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں، ابھی کچھ دیر میں ڈاکٹر خود گھر آ جائے گا تو اچھے سے چیک اپ کروا لیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس طرح زبان چلانے کی؟ نہایت بدتمیز ہو گئی ہو۔ اسے خود کوئی شوق نہیں تھا تمہارے گھر آنے کا، سکندر نے کہا تھا اسے، فاطمہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اونچا بولنے کی وجہ سے مزید کھانسنے لگی۔ امی آپ چادر وغیرہ لے لیں، میں ذرا کھانے کو دیکھ لوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ ان سے نظریں چراتی کچن کی جانب چلی گئی۔ قصور اس کا ہی تھا، وہ ولی سے بات کرنے کے چکروں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ امی کا خیال بھی نہ رکھ سکی، اور اب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ فاطمہ غصے سے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئیں، گویا آنیہ کے ساتھ وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ 15 منٹ بعد ہی افراز کا بھیجا ہوا ڈاکٹر آ گیا تو وہ افراز کو دعائیں دیتی چیک اپ کے لیے ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ ان کی طبیعت واقعی بہت خراب ہو رہی تھی۔ میٹنگ روم میں صرف اس وقت سبھی لوگ موجود تھے سوائے 2 نفوس کے۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔
دروازے پہ دستک ہوئی۔ لو جی، ہمارے البرٹو اور مرینا بھی آ گئے، ہادی نے شگفتگی سے کہتے ہوئے اندر آتے عمر اور عریج کو دیکھا، جن کے چہرے کامیابی کی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ ویسے تمہیں اس سے اچھا نام نہیں ملا تھا رکھنے کو، البرٹو، جیسے کسی یورپی بکرے کا نام ہو جو نشہ بھی کرتا ہو۔ عمر ہادی کے پاس رکھی کرسی ٹیک کر بیٹھا تو اس نے سرگوشی کی، یار کیا کرتا، اور کوئی فینسی سا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، یہی اچھا لگا تو رکھ لیا۔ وہ دبی دبی سی ہنستے ہوئے بولا، اوکے سب آ گئے ہیں تو میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ایس پی صاحب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی سب باتیں چھوڑ کے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ جی تو البرٹو اینڈ مرینا شروع ہو جاؤ، اب تک کیا معلوم ہوا ہے تم کو؟ اریج نے عمر کو اشارہ کیا تو وہ ایک فائل سر کی جانب بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، سر وہ ولید راؤ مکمل طور پہ ہمارے قابو میں ہے، اب تک بہت سی معلومات ہم اس سے نکلوا چکے ہیں، اس فائل میں اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں، اس کے علاوہ اس سے جو بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کی ہے۔ عمر نے USB ان کے سامنے میز پہ رکھی، سر اس کے راہ سے تعلقات ہیں مگر وہ بہت چلاک ہے، ابھی تک یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ راہ کے ایجنٹس پاکستان میں ہیں مگر وہ کس جگہ میں ہیں یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہم یہ بھی معلوم کر لیں گے انشاءاللہ، کچھ دنوں تک ساری صورتحال قابو میں ہوگی۔ عابد اور موہت، آپ دونوں جو دوسرا ٹاسک دیا گیا تھا وہ کہاں تک مکمل ہوا؟ سر نے اپنا رخ موڑ کے ان دونوں سے سوال کیا۔ یس سر، کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا انتظار ہے کہ کب شکار جال میں پھنسے۔ ہادی نے کھڑے ہو کر سر کو اب تک کے کام کی بریفنگ دینی شروع کی۔ ولید کو اس کے بل سے نکالنے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کر چکے تھے مگر وہ اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر آخرکار اس دن جب وہ سب دعا کے گھر اکٹھے ہوئے تھے تو اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ اب پلان چینج تھا، اب انہیں ولید کو نہیں بلکہ ولید کو انہیں ڈھونڈنا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے یہ خبر پھیلائی کہ وہاج اور جلال کے خلاف ایجنسیز کو ثبوت نہ ملے اور نہ ہی کسی قسم کی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے اسی قسم کی خبریں چلوانا شروع کر دی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان کو ولید کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے، سانپ اپنے بل سے باہر نکل آیا، ولید نے اپنا دھندا شروع کر دیا۔ اس دوران عمر اور عریج البرٹو اور مرینا بن کر جرائم کی دنیا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پرکشش پیمنٹ پہ چھوٹے موٹے کام کروانے شروع کیے تو بہت جلد یہ بات پھیل گئی کہ وہ بہت پیسے والے ہیں اور منہ مانگی قیمت پہ کام کرواتے ہیں۔ یہ اڑتی اڑاتی افواہیں ولید کے کانوں میں بھی پڑی تھیں کہ وہ غیر ملکی ڈالرز دے کر اسمگلنگ کرواتے ہیں اور ولید کا تو اصل بزنس ہی اسمگلنگ تھا۔ بیچ کے 2-4 آدمیوں کے ذریعے ولید کی البرٹو سے ملاقات ہوئی اور انہی ملاقاتوں اور پیسوں کا نتیجہ تھا کہ ولید بک گیا۔ وہ جب بھی ولید سے ملاقات کرتے تو عمر بٹن کیمرے کے ذریعے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتا۔ ابھی تک ان کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہو چکی تھیں، صرف راہ کے ایجنٹس کی موجودگی کا پتہ چلانا باقی تھا۔ اس کے علاوہ ولید کی اسمگلنگ کے گینگ کو بھی پکڑنا تھا۔ سب کچھ انڈر کنٹرول تھا، صرف چند دنوں کی بات تھی پھر ولید نامی غدار بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ نہ جانے ایسے لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر جانبازوں، شہیدوں اور غازیوں کو ہمیشہ تاریخ یاد رکھتی ہے تو وہ بھولتی غداروں کو بھی نہیں۔ یہ نسلوں کے سودے ہوتے ہیں جو بگڑ بھی سکتے ہیں اور سنور بھی سکتے ہیں، اپنے ضمیر اور ایمان کی بات ہوتی ہے۔ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو دہلی کے علاقے پالم میں اور ریلوے اسٹیشن کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ پالم ایک رہائشی کالونی ہے اور اس ایئرپورٹ کا پرانا نام پالم ایئرپورٹ تھا، جو بعد میں بدل کر انڈیا کے وزیر اعظم اور جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا نہرو عرف اندرا گاندھی کے نام پر رکھ دیا گیا تھا۔ دہلی میں صرف 2 ایئرپورٹ ہیں، صفدر جنگ ایئرپورٹ اور اندرا گاندھی ایئرپورٹ، جو کہ دہلی کا سب سے بڑا اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ تمام بین الاقوامی پروازیں اسی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ نیو دہلی میں اصل میں ایک تحصیل ہے جو کہ دہلی شہر میں واقع ہے اور اسے کیپٹل آف انڈیا بھی کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں دعا اور میجر سکندر نے 3 دن کے قیام کیا تھا۔ اسی دوران ان کو تمام ڈاکومنٹس دے دیے گئے جن کے مطابق سکندر انڈیا کے رہائشی تھے جو پچھلے 25 سالوں سے UAE میں مقیم تھے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 3 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اب وہ اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے تھے۔ عزیز ان سے 1 دن پہلے ہی UAE کے رہائشی ہونے کی حیثیت سے 6 ماہ کی وزٹ ویزے پر دہلی پہنچ چکا تھا۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہم پکڑے گئے تو انہیں شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کوئی 10ویں بار یہ سوال کیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس طرح جاسوس بن کر جا رہی تھی، وہ بھی اپنے ازلی دشمن کے گھر۔
ایسا کچھ نہیں ہوگا تم بس اعتماد سے رہو، تم نے چپ رہنا ہے اور کسٹم والے جو سوال پوچھیں گے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینا، کیونکہ یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ ہچکچاہٹ کے جواب دینا کیونکہ یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینا کیونکہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے، سکندر اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے۔ 5 منٹ بعد ہی ٹرمینل 3 پر جہاز کی لینڈنگ ہو گئی۔ اس ایئرپورٹ کے 3 ٹرمینل ہیں، 1، 2 اور 3۔ ٹرمینل 3 2010 میں بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ٹرمینل 1 سے انٹرنیشنل فلائٹس جاتی تھیں۔ اس ٹرمینل کے بن جانے سے اب زیادہ تر اسی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے وہیل چیئر کا پہلے ہی انتظام تھا۔ وہ اور سکندر ارائیول سیکشن کی طرف جانے لگے جو لوئر فلور پر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے لوگ اور چہل پہل تھی۔ ایک بات جو اس نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ اگرچہ پاکستان اور انڈیا پہلے اکٹھے تھے اور اب دونوں ہی ایشیا میں آتے ہیں، اس کے باوجود ایک واضح فرق موجود تھا۔ 90% چہروں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ انڈین ہیں۔ ارائیول سیکشن پہ پہنچ کر سیکیورٹی چیک، بورڈنگ پاس اور ان کے سارے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے۔ کسٹم پہ جو آفیسر تعینات تھا وہ شکل سے ہی دعا کو خرانٹ اور خوفزدہ لگ رہا تھا، جو ہر آنے جانے والے سے انتہائی ٹیڑھے سوال کر رہا تھا۔ اپنی باری پر وہ تھوک نگلتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کے بالکل پیچھے سکندر تھے جو برابر اس کو تسلیاں دیے جا رہے تھے۔ اس آفیسر نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا جائزہ لیا جو وہیل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی جینس پہ ہلکے آسمانی رنگ کی لانگ شرٹ، گلے میں سٹولر لپیٹے، اونچی پونی کیے، پیروں میں جوگرز پہنے وہ اس پہ معصوم دکھائی دینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سو واٹ از یور گڈ نیم؟ وہ آفیسر خشک انداز میں اس کے پاسپورٹ پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ مائی گڈ نیم از گیتی اینڈ بیڈ نیم از گیتو، جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ ناک سکوڑ کے معصومانہ انداز میں بولے تو اسے ایک جوابی گھولی سے نوازا گیا، جب کہ سکندر تو اپنی لاڈلی کی ایکٹنگ پہ غش کھانے والے ہو گئے۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ کہے اندھے تجھے پاسپورٹ پر لکھا نظر نہیں آ رہا جو مجھے پوچھ رہا ہے، مگر صبر کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ وہاں وہ ہر کسی کی نظروں میں تھی۔ ایئرپورٹ پہ بوڑھے لوگوں کو وہیل چیئر پہ بیٹھے دیکھنا معمول کی بات ہوتی ہے، مگر اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کو معذور دیکھ کر سب کی آنکھوں میں تعصب ابھر رہا تھا۔ آپ کے انڈیا آنے کی وجہ؟ وہ دوبارہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اصل میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں معذور ہو گئی، تو ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے۔ دیکھنے والے مزید دکھی ہو گئے۔ سکندر دل ہی دل میں اس کی ایکٹنگ پر مسکرا رہے تھے۔ یور فادر؟ کچھ مزید سوالوں کے بعد اس نے ابروج چڑھا کے پوچھا تو سکندر جلدی سے بولے، یس آئی ایم ہر فادر، وشنود کھنہ۔ آپ پچھلے کئی برسوں سے UAE میں رہ رہے ہیں، تو وہاں سے ٹریٹمنٹ نہ کروانے کی وجہ؟ اف موٹے سانڈ، اللہ کرے تیری زبان تالو سے لگ جائے اور تو مزید اور کوئی سوال کرنے کے قابل نہ رہے۔ وہ دل میں وہ دعائیں دینے لگی۔ سر، جس ہاسپٹل سے ہم ٹریٹمنٹ کروانا ہے وہاں میری مسز کی بہت اچھی دوست ہیں جو مشہور اور معروف ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ڈاکٹر نبیہہ رنجیت۔ سکندر کے خوش دلی سے بتانے پر وہ آفیسر چونکا۔ ڈاکٹر نبیہہ رنجیت؟ وائف آف کرنل رنجیت سنگھ؟ یس، وہ میری مدر کی بہت اچھی دوست ہیں اور میرا آپریشن وہی کریں گی۔ ہم انہی کے گیسٹ ہیں۔ اب کی بار مس گیتی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ کسٹم آفیسر ڈاکٹر نبیہہ اور کرنل رنجیت سنگھ سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ دونوں ہی آج کل خبروں میں بہت ان تھے۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اب امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے اور وہ دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی انٹرنس پہ ہاتھی کا بڑا مجسمہ لگا ہوا تھا۔ اس کی داہنی جانب ڈیوٹی فری شاپس تھیں، جہاں سے گزر کر وہ کاؤنٹر پر گئے اور اپنا سارا سامان لیا اور ایئرپورٹ سے چیک آؤٹ کیا۔ ویسے یہ ایئرپورٹ جناح ایئرپورٹ سے بڑا ہے اور میرے خیال میں زیادہ پیارا بھی، سکندر نے سرسری سے لہجے میں شرارت سے کہا تو حسبِ توقع وہ تپ گئی۔ یہ ایئرپورٹ اگر 10 گنا زیادہ بڑا اور پیارا بھی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے دبئی ایئرپورٹ کی دفعہ نہیں پڑا تھا۔ میں بہت محب الوطن ہوں اور مجھے پوری دنیا سے زیادہ پاکستان ایئرپورٹس پیارے لگتے ہیں۔ انفیکٹ مجھے اپنے ملک کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ لوں گی تو کہوں گی کہ مری زیادہ پیارا ہے۔ ویسے مری سے زیادہ سوات، چترال، ناران اور کاغان کے علاقے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہیں۔ انہوں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہاں، لیکن میں نے وہ دیکھے نہیں ہوئے، تو میں تو مری ہی کہوں گی نا۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔
سکندر بے ساختہ اس کے جواب پہ ہنس دیے۔ انہیں یاد آیا کہ برج خلیفہ دیکھ کر بھی اس نے کچھ اسی قسم کا جواب دیا تھا۔ بابا یہ برج خلیفہ بہت شاندار ہے، اٹس امیزنگ، کمال ہے، اور لائٹنگ دیکھیں کتنی شاندار لگ رہی ہے۔ وہ مہوے سے دیکھتے ہوئے بے اختیار بولی، پھر ذرا رک کے بولی، لیکن مینار پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت بھی مجھے مینار پاکستان کے آگے ہیچ لگتی ہے۔ میں اینٹ سیمنٹ سے بنے ہوئے عجوبے دیکھ کر متاثر تو ہو سکتی ہوں، مگر پیار نہیں کر سکتی۔ پیار تو جذبات سے گندھی ہوئی عمارتوں سے ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی سے کیوں نہ بنی ہو۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی، اور یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جو چمک تھی وہ بہت خاص تھی۔ اچھا چلو کوئی کیب دیکھتے ہیں، اب سارا دن یہیں تو نہیں گزار سکتے ہم۔ وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئے اور اسے لے کر چلتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ نیو دہلی پر کانٹیننٹل ہوٹل کو عرف عام میں پرل ہوٹل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ہوٹل اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ اس ہوٹل کے 3rd فلور کے 5ویں کمرے میں اس وقت حشر نشر برپا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ ہاتھ چلا رہا تھا، اس نے پورے کمرے کا نقشہ بھی کاٹ دیا تھا، مگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ کمرے کا مالک بھی ابھی کچھ دیر میں آنے والا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی اسے کسی کام سے باہر بھی جانا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کے وہ دوبارہ کام میں جت گیا۔ 5 منٹ بعد ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، وہ کمرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے احتیاط سے کمرہ لاک کیا اور بالکل سامنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد وہ جلدی سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا، جہاں سے اسے کسی کو پک کرنے جانا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق اب تک فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی اور وہ پورے 15 منٹ لیٹ تھا۔ وہ کب سے سڑک کنارے کھڑے کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے، مگر سکندر صاحب ہر ٹیکسی والے کو منع کر دیتے۔ اب وہ اس صورتحال سے جھنجھلا چکی تھی۔ پتا جی آپ کو میری سوگند لگے، مجھ پہ کرما کریں، یہاں سے چلیں۔ آدھی ہندی اور آدھی اردو بولتے وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ بیٹا شری، بس 10 منٹ اور انتظار کا کشت اٹھا لیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولے، اچھا نہ بابا، میں بہت تھک گئی ہوں، آپ کسی ٹیکسی میں بھی نہیں بیٹھ رہے کیا؟ ہمیں کسی نے ہمیں لینے آنا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے وہ بس پہنچنے ہی والا ہوگا، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اف یہ لڑکا کہاں رہ گیا؟ وہ پریشانی سے سوچ رہے تھے جب ایک دم سے ایک گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ چلو دعا، بیٹھو جلدی سے۔ اسے بٹھا کر سارا سامان ڈگی میں رکھ کر وہ خود بھی اس کے برابر بیٹھ گئے۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ عزیز تم پورے 15 منٹ لیٹ ہو۔ کیوں؟ سکندر نے گاڑی چلاتے ہوئے عزیز کو مخاطب کیا۔ اوہ تو یہ تو کیپٹن کھڑوس ہے۔ دعا جو سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ سر آج وہ شخص اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ ریسیپشن پر اس کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ کسی ضروری کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہے، تو میں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے کے چکر میں لیٹ ہو گیا۔ ایم سوری سر۔ دھیمے لہجے میں کی گئی اس کی معذرت پر دعا نے بے اختیار دل میں سے سراہا تھا۔ اٹس اوکے، تم یہ بتاؤ کہ کچھ ملا یا نہیں؟ سکندر نے پوچھا۔ نو سر، وقت بہت کم تھا، بس سرسری سی تلاشی لے سکا، کچھ خاص نہیں ملا، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ انہوں نے اکتا کر پوچھا۔ سر بس 5 منٹ کی ڈرائیونگ رہ گئی ہے، پھر آپ پرل ہوٹل کے اندر ہوں گے، وہ شگفتگی سے مسکرا کے بولا۔ وہ دونوں آپس میں یوں گفتگو کر رہے تھے جیسے ان کے سوا گاڑی میں کوئی اور موجود نہ ہو۔ وہ منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ صاف ستھری سڑکیں، ٹریفک بھی ایک خاص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، بڑے بڑے ہوٹلز اور عمارتیں۔ اچھا شہر ہے، لیکن اسلام آباد زیادہ پرسکون اور پیارا ہے، اس نے حتمی فیصلہ کیا۔ کچھ منٹ بعد وہ مطلوبہ ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکنے سے پہلے ہی وہاں ہوٹل کے اسٹاف کی وجہ سے ویل چیئر موجود تھی، جس پہ سکندر نے اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ اسے سب کی نظروں میں واضح ہمدردی نظر آ رہی تھی، مگر وہ پورے اعتمادی سے نظر انداز کر کے اپنے باپ کے ہمراہ آگے بڑھ رہی تھی۔ آج کا سارا دن اس نے ریسٹ کرنا تھا اور کل کا سارا دن ہاسپٹل میں گزرنا تھا۔ سکندر نے اس کے لیے ایک نرس کا انتظام بھی کروا دیا تھا، جسے دعا کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ رہنا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے۔ ہوٹل سے 5 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر وہ سر گنگا رام ہاسپٹل تھا، جہاں اسے آج جانا تھا۔ سر گنگا رام نام کا ہسپتال لاہور میں بھی ہے، جو اصل ہاسپٹل ہے اور اسے قیام پاکستان سے پہلے بنایا گیا تھا۔ رائے بہادر گنگا رام ایک سول انجینئر تھے جو برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کرتے تھے۔
1921 میں لاہور میں سر گنگا رام ہاسپٹل انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے علیحدگی کے بعد دہلی میں دوبارہ سے انہوں نے سر گنگا رام اسپتال کی تشکیل دینی شروع کی تھی۔ وہ الیکٹرک وہیل چیئر پہ تھی جو خود بٹن دبا کے اسے چلا رہی تھی۔ اس کی ایک جانب سکندر تھے تو دوسری جانب عزیز۔ وہ عزیز کو دیکھتے ہوئے پھر سے کنفیوز ہو رہی تھی کہ اسے کہیں تو دیکھ رکھا ہے مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں خود ہی پوچھ لوں گی کہ وہ مجھے کہاں دکھائی دیا تھا، اس نے سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ عزیز انتظار گاہ کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ وہ دونوں باپ بیٹی نیو روڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے لگے جہاں ڈاکٹر نبیہہ کا آفس تھا۔ وہ نیورو سرجن تھیں اور اپنے پیشے میں کافی مشہور تھیں۔ وہ یوں ہی ہر کسی کا آپریشن نہیں کرتی تھی۔ سکندر نے آن لائن اس اسپتال میں درخواست دائر کی تھی اور ڈاکٹر نبیہہ سے علاج کے بدلے بھاری پیمنٹ کی آفر کی تھی۔ اس وجہ سے وہ آج اس اسپتال میں تھے۔ ابھی وہ آفس سے چند فٹ کے فاصلے پہ تھے جب سکندر کو کال آئی۔ وہ کال سننے کے لیے کافی فاصلے پہ چلے گئے۔ توبہ، اتنی لمبی کیا بات کر رہے ہیں بابا، وہ کوفت سے سوچتی ہوئی بٹن پریس کر کے اپنی وہیل چیئر کو سائڈ پر لے گئی۔ یہ خاص اور بہت مہنگا ڈپارٹمنٹ تھا، اس وجہ سے یہاں بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ اکا دکا کوئی گزر جاتا تھا۔ 10 منٹ مسلسل انتظار کے بعد بھی وہ نہ آئے تو وہ بوریے سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر دیکھنے کو اسپتال کی دیواروں کے سوا اور تھا بھی کیا۔ وہ سامنے دیکھنے لگی جہاں سے اسی عمر کی ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ شکل و صورت سے وہ بہت بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا جسے وہ زور زور سے زمین پر پٹک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آنے لگی ایک زور کی ہٹ سے فٹ بال اچھل کر دعا کے قدموں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ لڑکی بھی پاس آ کر رک گئی۔ وہ فٹ بال اٹھانا چاہتی تھی کہ دعا نے جھک کر اس کا فٹ بال اٹھا کے اسے پکڑا دیا۔ تھینک یو، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ دعا نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہائی مائی نیم از گیتی سونیا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ کہ آپ بھی پیشنٹ ہیں یہاں؟ سونیا جانا چاہتی تھی مگر دعا نے بات بڑھانے کی موڈ میں تھی۔ ہاں، میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، سونیا نامی وہ لڑکی تھکی تھکی سی آواز میں بولی۔ اوہ سو سیڈ، اسے سن کر تأسف ہوا۔ میں بھی پیشنٹ ہوں اور UAE سے اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہیں اس لیے میں وہیل چیئر پہ ہوں۔ اوہ سو سیڈ، سونیا نے بھی رسمی دکھ کا اظہار کیا تھا۔ رونے کے لیے اس کا اپنا غم ہی کافی تھا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ دعا پھر سے شروع ہو گئی۔ اس دفعہ 22 سال کی ہو جاؤں گی اگر میں زندہ بچ گئی تو، تلخی سے کہتے ہوئے وہ لڑکی دعا کو بہت قابل رحم لگی۔ ایسا نہ بولو، گاڈ تمہیں لمبی زندگی دے۔ دعا نے اسے بے ساختہ دعا دی تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پہلی دفعہ تھا کہ کوئی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا بلکہ دعائیں دے رہا تھا۔ ویسے میں بھی تمہاری ایج کی ہی ہوں۔ آج میں پہلے دن یہاں آئی ہوں تو مجھے تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا، امید ہے دوبارہ ملیں گے۔ دعا کے پرخلوص انداز پہ حیران رہ گئی تھی۔ میں چلتی ہوں، وہ نظریں چراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا تو سکندر بھی آ رہے تھے۔ بابا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، وہ خفگی سے بولی۔ سوری بیٹا، بہت ارجنٹ کال تھی، وہ اسے لے کر چلتے ہوئے بولے۔ آپ بہت ہوشیار ہیں، خود تو موبائل پر بزی رہتے ہیں اور میری کوئی فکر ہی نہیں۔ مجھے بھی نیو موبائل لا کے دیں، میں نے امی اور آنیہ سے بات کرنی ہے۔ اس کے انروٹھے پن پر وہ ہنس دیے۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ باتوں باتوں میں ہی وہ آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئے تو سامنے ڈاکٹر نبیہہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خوبصورت نقوش کی حامل خاتون تھی جو دیکھنے میں 30 سے اوپر کی نہیں لگتی تھی۔ اس نے ساڑی کے اوپر سفید اوورال پہن رکھا تھا، بالوں کا جوڑا اور میک اپ کیے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ہائی ڈاکٹر نبیہہ، ایم وشنودھ کھنہ اینڈ شی از مائی ڈاٹر۔ سکندر نے تعارف کروایا تو مسکراتے ہوئے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پلیز سیٹ، یور ڈاٹر از سو پریٹی۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ رسمی انداز میں بولے۔ آپ کو میں نے گیتی کی ساری رپورٹس ای میل کر دی تھیں مگر آپ ایک دفعہ پھر بھی دوبارہ یہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کی میڈیکل فائل انہوں نے ڈاکٹر نبیہہ کی جانب بڑھائی۔ ٹھیک ہے مسٹر کھنہ، میں ساری رپورٹس دیکھ لوں گی مگر ہم گیتی کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کریں گے تاکہ ہماری تسلی ہو جائے۔ آپ کل آئیے گا، ابتدائی ٹیسٹ تو کل ہی ہو جائیں گے۔ اوکے ڈاکٹر، ہم آ جائیں گے کل، وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ آفس سے باہر نکل کر ویٹنگ روم کی جانب بڑھ گئے جہاں عزیز انتظار کر رہا تھا۔ اب ان کا ارادہ ایک مزیدار سے لنچ کے بعد ہوٹل جانے کا تھا۔
شام کا وقت تھا، سکندر نہ جانے کہاں غائب تھے۔ وہ بوریت سے بچنے کے لیے نرس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کل سے تمہارا نام ہی نہیں پوچھا۔ جی میرا نام ندا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ مسلم ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی وہ ڈرتے ہوئے بولی کہ کہیں اسے مسلم ہونے کی وجہ سے نوکری سے نکال ہی نہ دیا جائے۔ ندا 25 سال کی ایک خوش شکل سی نرس تھی۔ دعا کو دیکھنے میں وہ معقول لگی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ جاب کیوں کرتی ہو؟ ضرورت ہے مجھے، ہم بہت غریب ہیں۔ دعا کے بے تکلفانہ انداز پہ اسے ڈھارس ملی تھی۔ کدھر گھر ہے تمہارا؟ ندا ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دستک دے کر عزیز اندر چلا آیا۔ مس ندا آپ تھوڑی دیر کے لیے لابی میں گھوم پھر آئیں، صبح سے کمرے میں قید ہیں، عزیز نے نرمی سے کہا تو وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے سر اسوات میں ہلا کے باہر چلی گئیں۔ دعا یہ آپ کا سیل فون سر نے دیا ہے، وہ اس کو ایک فون پکڑاتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ اس نے یوں براہ راست دعا کو مخاطب کیا تھا۔ دعا کے خیال میں تھینک یو مبہم سا مسکرائی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتائیں، میں لا دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، اوکے میں چلتا ہوں، آپ نے کسی کو کال کرنی ہے تو کر لیں، میں نے ضروری ایپس انسٹال کر دی ہیں۔ وہ کہہ کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو وہ بے اختیار اسے پکار اٹھی۔ سنیں کیپٹن جی، وہ بھرپور حیرت سے مڑا۔ آپ پلیز بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اسے صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ کر وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات شروع کیسے کرے۔ جی بولیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اصل میں ہکلاتے ہوئے رک گئی۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ یکدم ایک ہی سانس میں تیزی سے اس نے پوچھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہنے لگا۔ اگر میں کہوں جی ہم پہلے مل چکے ہیں تو مجھے ڈیٹیل سے بتائیں کہ کب، کہاں اور کیسے۔ مجھے بھی لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ سوچنے کی کوشش کی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی پوچھ لوں۔ میں کیوں فضول میں اپنے دماغ پر زور ڈالوں، ویسے بھی میں صرف کام کی باتیں یاد رکھتی ہوں۔ وہ اپنی کہہ کر اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یہی تو ملال ہے کہ آپ نے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا پسند نہیں کیا۔ آپ کیا صرف کام کی باتیں یاد رکھتی ہیں، کام کے انسان نہیں؟ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ اینی ویز میں چلتا ہوں، کچھ باتیں ایبریویشنز میں ہی اچھی لگتی ہیں، جیسے عزیز شہزیب ایوان کو USA اور دعا فاطمہ مہین کو DFA کہہ سکتے ہیں۔ DFM؟ وہ اس لفظ کو دہرا کر ہنسا تھا۔ فاطمہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو آپ خود سوچیں، وہ کہتا ہوا وہ الجھن میں اسے ڈال کر کمرے میں چلا گیا۔ عزیز کو گئے 15 منٹ ہو چکے تھے اور وہ مسلسل 2 لفظ دہرا رہی تھی، DMF اور USA۔ یہ نام میں نے سنے ہوئے ہیں کہیں، وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی۔ DMF یعنی دعا فاطمہ مہین اور USA یعنی عزیز شہزیب ایوان۔ فٹے منہ یار، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلائی۔ ایک منٹ، وہ بڑبڑائی۔ کچھ کلک ہوا تھا ذہن میں، اچانک ایک جھماکا ہوا اور اسے سب یاد آ گیا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب وہ ایک چھوٹے سے مشن پر 2 ہفتوں کے لیے ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ یہ اسکول ایک سیاستدان کی بیوی کا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اسے خاطر خواہ معلومات مل چکی تھیں۔ 10ویں دن کی بات تھی جب ایک بچے کا کوئی فوجی رشتہ دار اس کی رپورٹ لینے آفس میں آ گیا۔ سنو دعا، کیپٹن عزیز آئے ہیں۔ نرسری کلاس کے عباد کے چچا ہیں، قسم سے بہت ہینڈسم ہیں۔ مس نورین نے اس کے آفس میں آ کر اسے مطلع کیا تو وہ اسے اندر بھیجنے کا کہہ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ دروازہ ناک کرتا اندر داخل ہوا تو اس نے سنجیدگی سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ السلام علیکم مس، کیپٹن عزیز نے شوخ نظروں سے اس کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس نے سادہ سفید کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور میرون کلر کے دوپٹے سے حجاب کیا ہوا تھا۔ سنگھار کے نام پر اس کی آنکھوں میں سرما بھر بھر کے ڈالا گیا تھا، چہرے پر چھائی بیزاری جیسے کسی مغرور شہزادی کا تاثر دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، عزیز کے برعکس اس نے کافی لٹھ مار انداز میں جواب دیا۔ عزیز بغور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ہم پہلے ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا دیں تو اچھا ہوگا۔ جی کافی نیک خیال ہے آپ کا، اللہ آپ کو جنت دے۔ اس خیال کے بدلے وہ جبراً مسکراتے ہوئے آخری فقرہ دل میں ادا کرتے ہوئے بولی، جبکہ عزیز تو خواہ اس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ مروتاً مجبور تھی اس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ جی تو مس مجھے سب USA کہتے ہیں اور آپ کو، وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا اور تقوی کے عین مطابق وہ واقعی چڑ گئی تھی۔ تب بھی طنزیہ لہجے میں بولی، اگر آپ کو USA کہتے ہیں تو امریکہ کو یقیناً کچھ اور کہتے ہوں گے، ہے نا؟ مس آپ مذاق نہ سمجھیں، مجھے میرے سب قریبی لوگ واقعی USA کہتے ہیں اور یہ میرے نام کی ایبریویشن ہے، مطلب عزیز شہزیب ایوان۔
عزیز نے سادگی سے کہا تو اس کو اپنے روڈ ہونے پر شرمندگی ہوئی۔ اچھا چلیں اب آپ اپنا نام بتائیں، آپ کو سب کیا کہتے ہیں؟ وہ پرتجسس لہجے میں گویا ہوا۔ اب اس کو بھی موقع ملا اپنی قابلیت جھاڑنے کا تو بڑے فخر سے بولی، مجھے سب DMFM کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا اور تصدیق کرنے کے لیے دوبارہ پوچھا، آپ کو سب DFM کیوں کہتے ہیں؟ یو مین آپ کو سب دور پھٹے منہ کہتے ہیں؟ وہ حلق شگاف کا کہا لگاتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اس کے نام کی ایبریویشن اس کو اتنی مہنگی پڑے گی تو سیدھا اپنا نام بتا دیتے، اس ایبریویشن کے چکر میں پڑتی ہی نام۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے جانے کے لیے اٹھی اور اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بڑبڑانے لگی، بڑے ذہین بنتے ہیں، ویسے میرے نام کا تو پتہ چلا نہیں سکے۔ وڈے آئے کیپٹن، بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ عزیز بآسانی سن سکے۔ پینسل، پیپر اور باقی چیزیں اٹھا کر بیگ میں گھسیڑیں اور اس کو خشمگین نگاہوں سے گھورتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مس، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے تو وہ بتایا جو سب آپ کو کہتے ہیں۔ پلیز جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتی جائیں۔ معصومیت کی تمام حدوں کو توڑتا وہ ملائمت سے بولا۔ اس نے غصے سے پلٹ کر عزیز کو گھورا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولے، DFM، لیکن آپ کا۔ اور یہ کہہ کر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی اور وہ محض ہنس دیا اس کے رد عمل پہ۔ آفس سے باہر نکل کر اس نے مس نورین کو کہا تھا کہ وہ اس کی جگہ رپورٹ دے دیں۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی اور وہ بھول بھی چکی تھی، کیونکہ 3 دن بعد ہی اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اب 2 سال بعد جب سے اس نے عزیز کو دیکھا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکی ہے۔ اف یار، DFM مطلب دور پھٹے منہ۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی، اس کھڑوس کیپٹن کو تو میں نہیں چھوڑوں گی، ایک دفعہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں دوڑا کے ماروں گی۔ وہ مستقبل کا پلان بناتی ہوئی لیٹ گئی۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مجھے امید ہے آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ سب انجوائے کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔